بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کبھی آپ نے اکیلے بیٹھ کر دل کے کسی اداس کونے سے خود یہ سوال پوچھا ہے کہ میں اتنی اچھی انسان ہوں، میں سب کی مدد کرتی ہوں، کسی کا دل بھی نہیں دکھاتی، پھر بھی میرے ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیوں میری زندگی میرے ساتھ ہمیشہ امتحان لیتی رہتی ہے اور کیوں میرے ساتھ ہی برا ہو رہا ہوتا ہے؟ جب دل ٹوٹتا ہے نا تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے پوری دنیا میں صرف ہم ہی ہیں جو اس درد سے گزر رہے ہیں، لیکن یقین جانیں کہ آپ اکیلی بالکل نہیں ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم اس گہرے سوال کا وہ جواب تلاش کریں گے جو آپ کی سوچ، آپ کا زاویہ نگاہ اور آپ کی زندگی بدل دے گا انشاءاللہ۔ تو چلیے اس خوبصورت سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ اچھا، یہ جو ایک سوال ہے نا جس سے بہت سارے لوگ اس ٹائم نبرد آزما ہوتے ہیں، جس کے لیے لوگ ایکچولی اسٹرگل کر رہے ہوتے ہیں، اس سوال کا صحیح جواب نہ جان پانے کی وجہ سے لوگ بہت زیادہ تکلیف اور بہت زیادہ شک و شبہات کا بھی شکار ہو رہے ہوتے ہیں۔ یہاں تک کہ نعوذ باللہ کچھ لوگ تو خدا پر یقین کرنا ہی مکمل طور پر چھوڑ دیتے ہیں کہ ہمارے ساتھ اتنا برا کیوں ہوتا ہے اور ہمیشہ ہمارے ساتھ، صرف اس لیے کہ وہ سوال کا کوئی موضوع جواب تلاش نہیں کر پاتے۔ اور یہ وہ سوال ہے کہ جو ہم سے دوسرے لوگ بھی پوچھ رہے ہوتے ہیں، ہم سے غیر مسلم بھی پوچھ رہے ہوتے ہیں، اور شاید ہمارے اپنے بچے بھی ہم سے یہ سوال پوچھیں گے۔ ہمیں اس قسم کے سوال کا جواب معلوم ہونا چاہیے، نہ صرف اپنے لیے بلکہ دوسروں کی مدد کرنے کے لیے بھی، تاکہ وہ بھٹک نہ جائیں، کیونکہ یہ ہماری زندگیوں کے ان بنیادی ترین مسائل میں سے ایک ہے جو ہماری اپنی روزمرہ زندگی میں ہم دیکھتے ہیں۔ کبھی کبھی ہمیں ایسا لگتا ہے کہ اچھے لوگوں کے ساتھ بری چیزیں ہو رہی ہیں اور ہم اس کا الٹ بھی دیکھتے ہیں۔ کبھی کبھی ہم حیران ہوتے ہیں کہ برے لوگوں کے ساتھ اتنی اچھی چیزیں کیوں ہو رہی ہیں، یہ دنیا اتنی ناانصافی پر مبنی کیوں معلوم ہوتی ہے؟ یہ وہ بنیادی سوال ہیں جو ہمیں سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ آخر اچھے لوگوں کے ساتھ کیوں برا ہوتا ہے۔ اگر ایک لائن میں آپ کو بتاؤں نا تو اس سوال کا جواب دراصل یہ ہے کہ یہ سوال خود ہی ایک ناقص یعنی کہ غلط سوال ہے۔ لیکن اس غلط سوال کو سمجھنے سے پہلے میں آپ کو بدھ مت کی تاریخ کا ایک سچا اور دل دہلا دینے والا واقعہ سناتی ہوں، جس سے آپ کو بھی اچھی طرح سے ایکسپلین ہو جائے گا کہ ایک نوجوان ماں تھی جس نے اپنے پیارے بچے کو کھو دیا۔ اب ماں تو ماں ہی ہوتی ہے، تو ماں سے زیادہ بھی کوئی اپنے بچے کو پیار کر سکتا ہے، تو اسی طرح سے وہ بھی اپنے بچے کی موت کو قبول کرنے سے ہی اس نے انکار کر دیا۔ اتنی زیادہ وہ اپنے بچے سے شدید محبت کرتی تھی، تو وہ اپنے مردہ بچے کو گود میں اٹھائے کبھی کسی ڈاکٹر کے پاس جاتی، کبھی کسی حکیم کے پاس جاتی، ایک شہر سے دوسرے گاؤں بھاگتی رہی کہ کوئی اسے ٹھیک کر دے۔ آخرکار وہ بدھ کے پاس پہنچی۔ بدھ نے اس کو کہا، ٹھیک ہے، میں آپ کے بچے کا علاج کروں گا، لیکن اس کے لیے ہمیں ایک دوا چاہیے ہوگی۔ جاؤ کسی ایسے خاندان سے ایک مٹھی سرسوں کے بیج لے آؤ جن کے گھر میں کبھی کسی کی موت نہ ہوئی ہو۔ وہ ماں بڑی خوش ہوئی اور بھاگ کر گاؤں کے پہلے گھر میں پہنچی۔ جب وہ اسے بیج دینے لگے تو اس نے پوچھا، کیا آپ کے گھر میں کبھی کسی کا انتقال ہوا ہے؟ انہوں نے کہا، ہاں، پچھلے سال ہی ہمارے چچا کا انتقال ہوا تھا۔ تو اس نے وہاں سے بیج لینے سے انکار کر دیا۔ پھر وہ دوسرے گھر گئی، تیسرے گھر گئی، چوتھے گھر گئی، وہ اس طرح سے پورے گاؤں میں ایک ایک گھر گئی، لیکن اسے ہر گھر سے صرف ایک ہی جواب ملا کہ وہاں کسی نہ کسی کی موت ہوئی تھی۔ تب اس ماں کو یہ سچائی سمجھ آئی کہ موت اور دکھ صرف اس کے ساتھ نہیں ہوئے، یہ تو ایک عالمگیر حقیقت ہے، ایک یونیورسل ٹروتھ ہے کہ جو ہر کسی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ تب اس نے اپنا دل مضبوط کیا اور اس نے اپنے بچے کی موت کو قبول کیا۔ تو مائی ڈیئر سسٹرز، یہ کہانی ہمیں ایک بات تو یہ سکھاتی ہے کہ تکلیف پوری کائنات کا ایک مشترکہ سچ ہے، کوئی ذاتی چیز نہیں ہے۔ لیکن اس سے بھی بڑی میں اب آپ کو حقیقت بتانے لگی ہوں کہ یہ سوال غلط کیوں ہے، کیونکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے، اس کے لیے تو ہر چیز میں خیر یعنی بھلائی ہی ہوتی ہے، یعنی ایک اچھے انسان کے ساتھ حقیقت میں کبھی کچھ برا نہیں ہو سکتا۔ جی ہاں، آپ نے بالکل صحیح سنا، ایک مومن کے لیے سب کچھ اچھا ہی ہوتا ہے۔ لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں اچھے اور برے کی تعریف کس طرح سے کرتے ہیں۔ ہم میں سے بہت سے لوگ اچھے اور برے کی تعریف کو صرف اس دنیا اور مادی چیزوں تک محدود کر دیتے ہیں۔ ہم سوچنے لگ جاتے ہیں کہ جب بھی کسی دنیاوی چیزوں میں اضافہ ہوتا ہے تو وہ اچھا ہے، جب بھی کسی کا کوئی دنیاوی نقصان ہوتا ہے تو وہ برا ہے۔ اب اگر ہم اپنی نظر اور اپنے وقت کی لکیر کو صرف اس دنیا تک محدود کر دیں تو پھر ہم واقعی اس سوال کا جواب کبھی نہیں دے سکتے۔ لیکن حقیقت پتہ ہے کیا ہے؟ کہ ہمارا وجود صرف اس زندگی تک محدود نہیں ہے۔ یہ جو زندگی ہے نا، یہ تو بہت چھوٹی سی ہے۔ اگلی زندگی جو ہے وہ ہمیشہ اور نہ ختم ہونے والی زندگی ہے، اور وہ آخرت کی زندگی ہے۔ تو پھر ہم اچھے اور برے کو دیکھنے کا انداز کس طرح سے بدلیں؟ یہی وہ موڑ ہے جہاں سے بات سمجھ میں آتی ہے کہ کوئی بھی ایسی چیز جو ایک مومن کے ساتھ ہوتی ہے، غلط ہوتی ہے اور اس کی روحانی ترقی میں مدد دے رہی ہوتی ہے، کوئی بھی ایسی چیز جو اسے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قریب لے آتی ہے، وہ در حقیقت اس کے لیے اچھی ہوتی ہے، خواہ وہ کوئی نقصان ہو، درد ہو، جد و جہد کی شکل میں
ہو، اس لیے یہ خیال کہ ہمارے ساتھ برا ہو رہا ہے محض ایک وہم ہے۔ دراصل اللہ سبحانہ و تعالیٰ مومن کے ساتھ بھلائی کر رہا ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھی وہ بھلائی مشکل، نقصان اور جدوجہد کے غلاف میں لپٹی ہوتی ہے۔ تو مائی ڈیئر سسٹرز، خاص طور پر میں آپ گھریلو خواتین سے کہنا چاہتی ہوں جو ہمیشہ یہ سوچتی ہیں نا کہ میرے ساتھ ہی کیوں برا ہوا ہے، تو آپ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے، اور ہم کبھی بھی اپنی ماں کی محبت پہ شک نہیں کر سکتے کہ وہ ہمیں نقصان پہنچا سکتی ہے۔ تو جو بھی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہوتا ہے۔ جو کچھ بھی ہمارے ساتھ ہمیں لگتا ہے کہ برا ہو رہا ہے، وہ دراصل ہمارے ساتھ برا نہیں ہو رہا ہوتا، اللہ کی طرف سے اس میں بھی ہمارے لیے کوئی نہ کوئی بھلائی ہوتی ہے۔ اچھا، میں اگر آپ کو اپنی بات بتاؤں نا، وقتی طور پر ظاہر ہے انسان ہے، ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ ہمارا نقصان ہو گیا ہے یا ہمارے ساتھ کچھ ایسا ہو گیا ہے جو نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن بہت بعد میں جا کے ہمیں ضرور یہ سمجھ آتی ہے کہ اگر یہ نقصان نہ ہوتا تو اس سے بڑا ہمارا جو نقصان ہے وہ ہو جاتا۔ تو اس طرح سے انسان کو ضرور سمجھ آتی ہے۔ اچھا، اب میں آپ کو اس طرح ایک اور ایگزامپل کے ساتھ سمجھانے کی کوشش کرتی ہوں کہ جب آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، آپ کو انجیکشن لگوانا پڑتا ہے، تو ظاہر ہے اس کی سوئی کے چبھنے سے آپ کو درد ہوتا ہے، لیکن اس درد کے پیچھے ایک بہت بڑی بھلائی چھپی ہوتی ہے، وہ آپ کو شفا دے رہا ہوتا ہے، اس سے آپ کو شفا مل رہی ہوتی ہے، اس سے آپ کا علاج ہو رہا ہوتا ہے، اور شاید آپ کی زندگی بچ رہی ہوتی ہے، لیکن وہ علاج ایک سوئی کے درد کے راستے ہی آتا ہے۔ اور دوسری ایک اور میں آپ کو ایگزامپل دیتی ہوں کہ ہم زندگی میں اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ نو پین نو گین، یعنی درد کے بغیر جو ہے نا وہ کچھ نہیں ملتا۔ اگر آپ جم جاتے ہیں، اپنے مسلز کو مضبوط بنانا چاہتے ہیں، تو آپ کو کتنی زیادہ جدوجہد کرنی پڑتی ہے، آپ کو وزن اٹھانا پڑتا ہے۔ جب تک آپ یہ تکلیف اور جدوجہد نہیں کریں گے، آپ کبھی مضبوط نہیں بن سکتے۔ اچھا، یہاں پہ نا میں اپنی زندگی کا ایک بہت ہی سچا اور بہت ریئل اور دل دہلا دینے والا واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں، جس نے خود مجھے اندر سے ہلا کے رکھ دیا ہوا ہے، اور میں اس کے لیے بہت زیادہ پریشان ہوتی ہوں۔ میری نا ایک بہت اچھی دوست ہے، اور میری وہ بچپن سے دوست ہے، اس کے 4 بچے ہیں، وہ پچھلے 6-7 سال سے اپنے شوہر سے الگ ہو کے نا اپنی ماں کے گھر رہ رہی ہے۔ اب آپ نے یہ بات بہت غور سے سنی ہے، جو بہنیں یہ کہتی ہیں نا کہ ہمارے ساتھ برا ہوتا ہے یا ہم پریشانیوں اور مصیبتوں میں گھری ہوئی ہیں، آپ سب کے لیے یہ بات جو ہے نا وہ قابل غور ہے۔ وہ خود 8 بہنیں ہیں، اور 8 کی 8 شادی شدہ اور اپنی ازدواجی دکھی ترین زندگی گزار رہی ہیں۔ ان کا جو سایہ ہے، ان کا باپ، وہ بھی بیماری کی وجہ سے فوت ہو گیا، ہیپاٹائٹس کی وجہ سے، اور بوڑھی ماں جو ہے وہ بھی خود ہیپاٹائٹس اور بلڈ پریشر اور کئی جو بیماریاں ہیں نا ان کی وہ شکار ہے، اور اس کے باوجود وہ باہر کام بھی کرتی ہیں اور گھر میں کچھ نہ کچھ لے کے آتی ہیں۔ میری وہ جو دوست ہے، اس کا ایک چھوٹا موٹا سا کام ہے اسکول میں، وہ کرتی ہے، اور اتنی تنگی میں اپنے 4 بچوں کو پال رہی ہے۔ اوپر سے ستم یہ ہے کہ رشتہ داروں کی باتیں تانے الگ سے سننے پڑتے ہیں کہ یہ واپس اپنے گھر کیوں نہیں چلی جاتی، اور لیکن میری وہ فرینڈ کہتی ہے کہ لوگوں کو کیا معلوم کہ جس اذیت ناک زندگی کو میں وہاں پہ چھوڑ کے آئی ہوں، میں واپس کیسے چلی جاؤں۔ اب آپ خود سوچئے، ہو سکتا ہے کہ آپ کسی بڑے دکھ کا شکار ہوں، لیکن جس کا باپ نہیں ہے، ماں شدید بیمار ہے، رشتہ دار مکان پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں، 8 بہنیں پریشان ہیں، اور وہ اکیلی محنت کر کے اپنے بچوں کو پا رہی ہے، اور خود بھی وہ اب دھیرے دھیرے جو ہے وہ اس کی ہمت جواب دینے لگی ہے، اور وہ بیماریوں کی طرف جا رہی ہے۔ تو جب آپ دنیا میں اپنے سے زیادہ دکھی لوگوں کو دیکھنے لگے گی نا، تو آپ کا دل خود بخود ایک سیٹسفیکشن موڈ میں آئے گا، اور آپ کو ایک دلی ریلیف ملے گا کہ یا اللہ، میں تو فلاں بندے سے بہت زیادہ اچھی حالت میں ہوں، مجھ پر تو اتنی سخت مشکلات آئی ہی نہیں ہیں۔ بابا فرید کا ایک مشہور شعر بھی ہے نا کہ فریدہ میں جانیا دکھ مجھ کو، دکھیا سبھایا جگ، فریدہ میں جانیا دکھ مجھ کو، دکھیا سبھایا جگ، اچے چڑھ کے دیکھیا تا گھر گھر ایہا اگ۔ یعنی میں یہ سمجھتا تھا کہ صرف میں ہی دکھی ہوں، لیکن جب میں بلندی پر چڑھ کر دیکھا تو ہر گھر میں یہی آگ لگی ہوئی ہے، ہر انسان کسی نہ کسی تکلیف میں مبتلا ہے۔ اس لیے کبھی یہ مت سوچیں کہ یہ صرف آپ ہی یہاں پہ دکھی ہیں اور آپ ہی کے ساتھ برا ہو رہا ہے، آپ کو مشکلوں، پریشانیوں اور تنگیوں نے گھیرا ہوا ہے۔ اور ایک اور بہت خوبصورت اور بہت یاد رکھنے والی، پوری زندگی یاد رکھیے گا یہ بات، جب بھی آپ پہ کوئی مشکل آئے، آپ دیکھیں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
وسلم جو کائنات کی مکمل ترین اور افضل ترین شخصیت ہیں، جن کے زیادہ اللہ تعالیٰ کے قریب کوئی نہیں ہے، دونوں جہانوں میں جن کی تعریف صبح و شام ہر پل کی جاتی ہے، اور یہ چرند پرند درندے سورج چاند ستارے کائنات کی ہر چیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھیجتی ہے، فرشتے تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھیجتے ہیں، یہاں تک کہ روایات میں آتا ہے کہ شہد کی مکھی کا شہد بھی تب تک میٹھا نہیں ہوتا جب تک وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک نہ پڑھ لے۔ اتنی عظیم کائنات کے مالک کے محبوب ہونے کے باوجود کیا ان کی زندگی میں مشکلات نہیں تھیں؟ انہوں نے اپنی ظاہری زندگی میں کتنی مصیبتیں، کتنی پریشانیاں، کتنی تکلیفیں اٹھائیں، وہ چاہتے تو کیا نہیں کر سکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کے ایک اشارے پر پہاڑوں کو سونا بنا سکتا تھا، لیکن انہوں نے صبر کیا، اور پھر میدان کربلا میں خاندان رسول نے کتنی سختیاں اور پیاس دیکھی۔ کیا ان کے لیے آسمان سے پانی نہیں اتر سکتا تھا؟ بالکل آ سکتا تھا، لیکن یہ سب ہمیں سکھانے کے لیے تھا کہ دنیا آزمائش کا گھر ہے۔ اس لیے میری پیاری بہنوں، اپنے سوچنے کا نظریہ بدلیں۔ اللہ تعالیٰ سے ہم جو بھی مانگتے ہیں وہ عطا کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا خود یہ فرمان ہے کہ میں بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق ہوں۔ اللہ سے اچھا گمان رکھیں، اس سے مانگیں۔ جب بھی کوئی مشکل آئے ناشکری سے بچیں کہ یہ میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوتا ہے، بلکہ اپنے ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ اے اللہ ہمیں اس طرح کی کڑی آزمائشوں سے بچا، ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرما، اور اگر کوئی مشکل آ بھی جائے تو ہمیں اس مشکل ترین وقت میں صبر جمیل اور شکر کرنے کا حوصلہ عطا فرما، ہمت عطا فرما۔ تو ہے جو ہماری مدد فرمانے والا ہے، تیری مرضی کے خلاف ایک پتہ نہیں ہل سکتا۔ تو میں اپنی پیاری بہنوں کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ ہمیشہ اور ہر حال میں اللہ پاک کا بہت زیادہ شکر ادا کیا کریں، اور اپنے سے جو نیچے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کو دیکھنے کی کوشش کیا کریں کہ وہ ہو سکتا ہے کہ آپ بہت سو سے اچھے ہوں، اور بہت سارے جو ہیں نعمتیں اور رحمتیں اور برکتیں جو آپ کے پاس اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہوئی ہیں، کوئی اور جو ہے وہ اس کے لیے ترس رہا ہو۔ بالکل اسی طرح ہماری روح کو مضبوط بننے کے لیے زندگی کے ان تمام چیلنجز سے گزرنا پڑتا ہے، بہت بہت مقام آ جاتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ میرے جو دکھ ہیں اب میں آپ کو شیئر نہیں کرتی ہوں، ہو سکتا ہے کہ میرے دکھ بہت بڑے ہوں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میرے دکھوں سے زیادہ آپ کے دکھ بڑے ہوں، لیکن ہمیں ہمیشہ ایک دوسرے کے لیے دعا کرنی چاہیے، ایک دوسرے کے لیے اچھا سوچنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے اچھے کی امید رکھنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ میں بندے کے گمان کے مطابق ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے جس طرح کا آپ گمان لگاؤ گے، جس طرح کی امید رکھو گے، اسی طرح سے وہ آپ کو نوازنا شروع کر دیتا ہے انشاءاللہ اللہ کے حکم سے۔ تو مائی ڈیئر کوئنز، زندگی میں اگر جب بھی کوئی آپ پہ مشکل آئے، پریشانی آئے، تو صرف آپ نے دعائیں کرنی ہیں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی ہے، استغفر اللہ جتنا ہو سکے آپ نے کرنا ہے، اور دل سے کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو ان آزمائشوں سے ایک نہ ایک دن ضرور نکال دیتا ہے۔ اور یہ مت سمجھیں کہ اگر آپ کو کوئی سوئی بھی چبھتی ہے نا، اتنا بھی درد ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے اجر کے طور پر آپ کو بہت زیادہ نوازتا ہے، اگر یہاں پہ نہیں تو اگلے جہان میں نوازتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ آپ کو نوازتا ضرور ہے۔ میں امید کرتی ہوں کہ آج کی اس گفتگو نے آپ کے دل کو ایک نیا حوصلہ اور سکون دیا ہوگا، اور میرا مقصد بھی یہی ہے کہ جو بہنیں بہت زیادہ دکھی ہیں، بہت زیادہ پریشان ہیں، اللہ پاک ان کو اتنا صبر، اتنا حوصلہ عطا فرمائے کہ وہ ایک دم پھر سے اٹھ کر اللہ پاک سے استغفر اللہ کر سکیں، اللہ پاک سے معافی مانگ سکیں، اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کر سکیں کہ یا اللہ میری اس مشکل کو میرے لیے آسان کر۔ اور آپ وہ دعائیں پڑھا کریں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنی مشکل وقت میں پڑھی تھی، تو اس کے لیے میں نے ایک الگ سے ویڈیو بھی بنائی ہوئی ہے، میں یہاں پہ اس کا لنک بھی پیسٹ کر دوں گی، اور فرسٹ کامنٹ میں بھی اس کا لنک پیسٹ کر دوں گی، آپ نے وہ والی ویڈیو بھی دیکھنی ہے۔ اس میں نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب پریشان ہوتے تھے تو وہ کون سی دعا پڑھا کرتے تھے، تو اس لیے آپ وہ دعائیں پڑھیں، اپنے لیے دعا کریں، اور ہمیشہ یہ یاد رکھیں کہ جب بھی آپ پہ کوئی مشکل پریشانی آتی ہے، اس کا اجر اس جہان میں اور اس جہان میں آپ کے لیے محفوظ ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے گھروں میں شاد و آباد رکھے، آپ کی تمام مشکلات دور کرے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنے اپنوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ تھینک یو ویری مچ، جزاک اللہ، اللہ حافظ۔